من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. سیرت سرور عالم تقریر نمبر 152 اور موجودہ سال کی 8ویں تقریر. سورہ مبارکہ توبہ ہی کی مختلف آیتوں کی تلاوت کر کے غزوہ تبوک کے ان حالات کی جانب اشارہ مقصود ہے کہ جن کا بیان کچھ مومنین کرام کو شاید زیادہ طولانی محسوس ہو رہا ہو، لیکن باقی تمام وجوہات کے علاوہ اس بیان کو اتنا طویل کرنے کا ایک خاص مقصد تھا جو آج کی تقریر میں پورا ہونے والا ہے. ویسے تو یہ تاریخ کے واقعات میں طویل ہوں کہ مختصر انہیں بیان کرنا ہے. خود قرآن کریم نے بھی سورہ توبہ کی 61ویں آیت سے مسلسل ان حالات کو الگ الگ کر کے بیان کیا. یعنی میری مراد یہ ہے کہ گزشتہ 2 تقاریر بلکہ اس سے بھی زیادہ منافقین کی اس حالت کے بارے میں ہو گئی جو جنگ تبوک کے اعلان کے ساتھ مدینے کی کیفیت تھی. اب مسلسل آپ نے واقعات پر واقعات سنے، ایک ایک منافق کا الگ الگ واقعہ. اس کے بارے میں میرا مقصد تھا کہ شاید کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ اس بات کو ذرا زیادہ پھیلا دیا گیا، ورنہ اتنا جملہ کہہ کر کہ منافقین کی کثرت تھی اور بہت زور تھا، ایک آدھ واقعہ بیان کر کے گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اول تو یہ سارے واقعات ہیں اور پھر ان واقعات کا تفصیلی بیان پروردگار عالم کی مصلحت میں بھی شامل ہو گئے. تبھی سورہ توبہ میں ایک ایک واقعے سے الگ الگ آیت نازل کی گئی اور پھر جو اہم ترین بات تھی وہ آج کی تقریر میں آپ کے سامنے آ جائے گی. اگرچہ آج کی تقریر کا جو اہم ترین حصہ ہے یہ الحمدللہ ایام ازا کی مجالس کی صورت میں آپ سارا زندگی سنتے رہتے ہیں، تو مجھے اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنا پڑے گی. لیکن بہرحال وہ جنگ تبوک کا ایک اہم ترین واقعہ بننے والا ہے. اس کے بیان سے پہلے ایک مرتبہ پھر بہت ہی سرسری طور پہ صحیح لیکن واقعات کی ترتیب اور واقعات کا ربط بیان کرنے کی خاطر گزشتہ تقاریر کا خلاصہ. شہر مدینہ میں یہ خبر آ گئی کہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی رومی حکمران مدینے پہ اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور بعض واقعات کی بنا پر مسلمان پہلے سے توقع کر رہے تھے کہ یقیناً یہ ہو کے رہے گا. خصوصاً
جنگ موتا کے واقعے کی بنا پر، چنانچہ سب کو یقین آ گئے. لیکن اس وقت کے حالات، شہر مدینہ کے حالات کچھ اتنے سخت تھے کہ ہر ایک کے لیے اس جنگ میں حصہ لینا مشکل تھا. تو ساری زحمتیں اور پریشانیاں، موسم کی سختی، قحط کی کیفیت، تازہ فصلوں کی آمد کا انتظار، جس کی بنا پہ قرآن کو بھی کہنا پڑا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ کہ اللہ درجات بلند کیے ہیں نبی کے، مہاجرین کے اور انصار کے. کون سے مہاجرین اور انصار؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی ہے فی ساعۃ العسرہ، عسرت کے زمانے میں، زحمت کے زمانے میں، تنگدستی کے زمانے میں. یہ لفظ عسرہ نہ بدر کی جنگ کے لیے آیا نہ احد کی جنگ کے لیے، یہ آ رہا فتح مکہ کے بعد، جب بظاہر مسلمان پورے عرب کے حاکم بن گئے. اس وقت آ رہا. یہ موقع زحمت کا موقع تھا. پھر ہمارے سامنے وہ سارے واقعات آئے کہ جو گزشتہ تقریروں میں آپ نے سنے کہ اس اعلان کے بعد کہ اللہ رسول لشکر کو تیار کر رہا، ایک بڑی تعداد المخلص مومنین کی بھی نکلی کہ مثلا ابو عقیل انصاری جیسا مومن کہ جو تن من دھن سے اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار، مثلا وہ مخلص مومن جو رسول کے پاس آ کے اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سواری کا انتظام کر کے اس لشکر میں شامل ہوں. اور دوسری جانب مسلسل واقعات آئے ان منافقین کے بھی کہ اس وقت بھی جب اسلام نے انہیں دنیا کی ہر نعمت دے دی، وہ اس جنگ سے گریز کر رہے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں. بلکہ ان سارے واقعات کو دیکھا جائے جو منافقین کے حوالے سے قرآن تک میں آ گئے تو ایسا لگ رہا کہ واقعاً فتح مکہ کے بعد اندرونی طور پر منافقین کی کوئی بڑی سازش تیار ہو رہی تھی جس کا توڑ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ اگر اپنے طاقت اور معجزے کے ذریعے رسول کے حوالے سے ہر دشمن کا خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن تبلیغ معجزے سے نہیں ہوتی اور اسلامی سرحدوں کا تحفظ عام طور پہ معجزے سے نہیں ہوتا. تو اس سازش کا توڑ کرنے کے لیے ایسا لگ رہا کہ جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا. اب وہ میں کیوں یہ جملے کہہ رہا ہوں مبہم، ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ جنگ تبوک جن منافقین کے نام کتابوں میں آ گئے وہ کچھ ایسے نام ہیں کہ آج کل کے حالات میں تو اس کا بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے. البتہ آپ کو کتابوں میں یہ ساری تفصیل مل جائے گی، لیکن تقریر کی حد تک بہت ہی زیادہ ہمیں اپنے الفاظ، اپنے جملوں کا خیال کرنا پڑ رہا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ واقعا یہ جنگ تبوک جس کے بارے میں بار بار میں نے عرض کیا کہ اس کا اختتام اس بات پر ہوا کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود اتنی ساری تیاری، یہ منافقین کی کوئی چھپی ہوئی سازش تھی جس کا توڑ اس طرح سے کیا گیا. اور یہ تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی. لیکن خلاصہ یہ کہ منافقین کے پے در پے واقعات ہمارے سامنے آئے، اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ الگ الگ واقعات تھے بلکہ جنگ تبوک کے حوالے سے پتہ چلا کہ منافقین اتنے بے باک، اتنے نڈر اور اتنے زیادہ جسور ہو چکے کہ وہ شہر مدینہ رسول کے دارالخلافہ، رسول کی موجودگی میں جگہ جگہ سازشوں کے اڈے بنا رہے ہیں، جس کے لیے یہ دو واقعات کا بیان بہت ضروری ہے. منافقین کے دو اور واقعات، لیکن یہ واقعات اب تک بیان کیے ہوئے تمام واقعات سے مختلف ہیں. اس سے پہلے جو واقعات آئے انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ مدینے میں منافقین کتنے طاقتور ہیں، کوئی رسول کا مذاق اڑائے، کوئی جہاد کا مذاق اڑائے، کوئی قرآن کا مذاق اڑائے. لیکن آج کے جو دو واقعات تقریر کے شروع میں آ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ ان لوگوں نے اپنے اڈے اور اپنے مرکز قائم کرنا شروع کر دیے. اور اگر کہ رسول
ان میں سے بعض اڈوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن پھر کچھ منافقوں کے اڈے محفوظ رہے تھے۔ اب یہ دو واقعات، پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ تبوک کے لیے لشکر کو تیار کر رہا اور یہ تیاری اپنے آخری مراحل میں ہے، تو پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ مدینے کے ایک محلے جس کا نام ہے محلہ جاسوم، آج اس نام کا کوئی محلہ مدینے میں نہیں، لیکن محلہ جاسوم آخر میں میم، اس محلے میں ایک یہودی کا مکان، اس وقت جو بھی یہودی مدینے میں تھے یہ وہ تھے کہ جو اسلام کی پناہ میں آ گئے، کیونکہ باقاعدہ جو پورے یہودی قبیلے وہ تو مدینے سے یا نکل گئے ہیں یا نکال دیے گئے، لیکن کچھ ایسے یہودی تھے کہ جو بازار مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کی پناہ لے لی تھی۔ اسلام میں ایک نظام ہے جزیے کا نظام اور ذمہ کا سسٹم، لیکن تھا تو بہرحال وہ دشمن اسلام، تھا تو وہ بہرحال ایک یہودی، پناہ اسلام میں آیا ہوا یہودی۔ پیغمبر کو اطلاع میں کہ اس یہودی کا مکان جو محلہ جاسوم میں ہے، باقاعدہ طور پر منافقین کا ایک مرکز ہے، اڈا، مدینے کے کئی منافق یہاں جمع ہوتے ہیں اور دن اور رات یہ میٹنگ کی جاتی کہ کس طرح سے اسلام، مسلمان اور رسول اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس یہودی کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہے سویلم، آخر میں میم، جاسوم محلے میں سویلم یہودی کا مکان۔ گزشتہ تقاریر میں بھی اشارتاً یہ بات آئی تھی کہ پیغمبر اسلام جہاں ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، جہاں ہمیں روزے کا طریقہ سکھایا، جہاں ہمیں اخلاقیات کے طریقے سکھائے، جہاں ہمیں معیشت اور رزق حاصل کرنے کے طریقے سکھائے، وہاں رسول نے حکومت چلانے کے طریقے بھی سکھائے، اور ان میں یہ چیز شامل ہے کہ ہر حکومت کو اپنی حکومت بچانے کے لیے، یعنی اسلامی حکومت، بہرحال جاسوسی کا ایک نظام قائم کرنا ہوگا۔ اگر یہ جاسوس اس لیے ہو کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے کہ نہیں، فلاں کے گھر میں گانے سنے جاتے ہیں کہ نہیں، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ جاسوسی سے اعتبار سے کہ حکومت اسلامی کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، تو نہ صرف یہ کہ یہ جاسوسی جائز ہے بلکہ کبھی واجب ہے۔ تفصیل اس کی گزشتہ تقریر میں آ چکی۔ تو پیغمبر کے جاسوسوں، خفیہ پولیس، یہ الفاظ تو اچھے نہیں لگ رہے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، پیغمبر کو اطلاع دی، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اطلاع وحی یا جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آئی، سسٹم بنا رہے، بعد کے حکمرانوں کے پاس تو فرشتہ نہیں آئے گا، جبرائیل نہیں آئیں گے، نظام بن رہا۔ پیغمبر کے جاسوسوں نے آ کے اطلاع دی کہ اس یہودی کے مکان میں اس طرح روزانہ صبح و شام منافقین کی میٹنگ ہوتی۔ اب اللہ کے رسول یہ بھی اسلامی حکومت چلانے کے طریقے کے جز فوراً اپنے ایک صحابی طلحہ ابن عبید اللہ کو بلائے اور ان کی قیادت میں ایک چھوٹی سی فوج تھی۔ اب یہ مسئلہ کافروں یا مدینے کے باہر کے دشمنوں پہ حملہ کرنے کا نہیں، مدینے میں ایک ایسا اڈا پکڑا گیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کے اس پہ چھاپا مارو، اور خاص ایک حکم دیا کہ جب تک کہ سیرت رسول کے یہ حالات نہ سمجھے جائیں، اسلامی حکومت کو سمجھنے میں بھی پریشانی ہوگی کہ مجتہد ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور نائب امام ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور ایران میں یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ رسول نے فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا۔ بس ایک جملہ جو لوگوں کے ہاتھ میں آیا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا پوری تاریخ اسلام اور پوری فقہ اسلامی پہ انہوں نے عبور حاصل کر دیا۔ پیغمبر طلحہ ابن عبید اللہ کو ایک چھوٹی سی فوج دے کے بھیجا اور کہا کہ جاسوسی کا اڈا، اور ایسے وقت جب اس سے پہلے منافقوں کے واقعات سامنے آئے انہیں سزائیں دی گئی۔ گزشتہ تقریر نمبر 151 میں کیا تھا کہ منافقوں کے واقعات، ان کی سزا، اس کے بعد بھی یہ لوگ باز نہیں آئے۔ دیکھیے وہ اصول یہی، پہلے دن معاف کیا جائے، دوسرے دن ہلکی سزا دی جائے، تیسرے دن سخت سزا دی جائے، اور پھر بھی دیکھ شرابی کی بات نہیں ہو رہی، اگر کہ شرابی میں بھی یہی اصول
کہ 3 مرتبہ 80 کوڑے مارو، چوتھی دفعہ اسے قتل کرو۔ بے نمازی میں بھی یہی اصول کہ اگر کوئی بے نمازی اسلامی حکومت میں پکڑا گئے تو 3 مرتبہ اس کے لیے تعزیر کوڑے، چوتھی دفعہ واجب القتل۔ روزہ خور کے لیے بھی یہی کہ اگر کوئی اسلامی معاشرے رمضان کے روزے کھا رہا، یعنی روزے نہیں رکھ رہا بغیر کسی عذر شرعی کے اور پکڑا گئے، 3 مرتبہ اس کے لیے کوڑے، چوتھی مرتبہ واجب القتل۔ بلکہ مرحوم آیت اللہ کوئی اور بعض مراجع نے کہا کہ چوتھی بھی نہیں، تیسری مرتبہ، 2 مرتبہ معمولی سزا دو، تیسری مرتبہ اس کی گردن اڑا دو۔ اب یہ سارے مسائل، یہ سارے فتوے سیرت رسول کو پڑھ کے سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلی مرتبہ منافق کی غلطی معاف ہوئی، گزشتہ تقریر سن لی۔ دوسری دفعہ اسے سب لوگوں کے سامنے اس کا جرم واضح کر کے اس سے توبہ کروائی، نہیں مان رہا۔ اب پیغمبر کا حکم کہ یہ منافق تو سب سے بڑھ گئے جو باقاعدہ ایک جگہ جمع ہو کے میٹنگ کر رہے ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ سے کہا کہ جاؤ اس گھر پہ حملہ کر اور اس گھر کو آگ لگا دو، اور ایسا بھی نہیں کہ پہلے ان کو وارننگ دی جائے یا ان کو توبہ کا موقع دیا جائے۔ جنگ تبوک ہونے والی، لشکر اسلام بالکل نکلنے والا، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ عیسائی حکمران اپنی جگہ سے حرکت کر چکا، منافقین کو نرمی کے ذریعے سمجھا دیا گیا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے ایسی ایمرجنسی کی حالت میں کہ ہر آدمی کی خوشامد کی جائے اور ہر آدمی کو بٹھا کر صبر سے اور تحمل سے کام لیا جائے۔ ہر چیز کا ایک موضوع وقت ہوتا۔ تو چنانچہ پیغمبر نے کہا اب جاؤ اور اس گھر کو آگ لگا دو، بلکہ اگر یہ لوگ اسی گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی جل جانے دو۔ یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ گھر کو آگ لگاؤ، لیکن پہلے دروازہ کھول کے ان کی جان بچاؤ۔ طلحہ ابن عبید اللہ نے رسول کے احکام پر لفظ بلفظ عمل کی اور جا کے پہلے اس گھر کو گھیرا، چاروں طرف آگ کا انتظام کیا اور اس گھر کو جلا دیا گیا۔ البتہ جو بھاگا اسے پکڑا نہیں گیا، جس نے فرار اختیار کیا اس کا راستہ روکا نہیں گیا۔ چنانچہ تاریخ کہتی کہ ایک آدمی اس واقعے میں جل کے نہیں مرا، بہرحال سب کے لیے فرار کا راستہ کھلا۔ صرف ایک آدمی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی اور کوہنی ٹوٹی، ضحاک ابن خلیفہ اس آدمی کا نام۔ جب گھر میں آگ لگی تو وہ ایک دم گھبرا کے چھت پہ چڑھا اور پہلے اس نے کوشش کی کہ چھت پہ چڑھ ان آگ لگانے والوں کا مقابلہ کر، لیکن جو کہ وہ اکیلا رہ گیا، اس کے اپنے ساتھی اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور جب سب نے دیکھا کہ بھاگنے کا راستہ کھلا تو کسی نے رک کے اس کا ساتھ نہیں دی، چنانچہ یہ چھت کے اوپر بند ہو گئے، قید ہو گئے، محصور ہو گئے۔ جب آگ بڑھی تو اس نے وہاں سے بے سوچی اور سمجھے چھلانگ لگا۔ اس کے ہاتھ کی کوہنی بھی ٹوٹی اور اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی، اس کے باوجود اس کو لے جایا گیا، اس کا علاج کیا گیا۔ لیکن خود یہ واقعہ کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر اسلام نے منافقوں کے اس اڈے کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ یہ خود ایک واقعہ، ایک پیغام، ایک مرحلہ کہ منافقین کے ساتھ یہ دشمن اسلام کے ساتھ یا اسلامی حکومت کے دشمن کے ساتھ ایک حد تک رعایت اور خصوصاً ایسے حالات میں فوری قدم۔ لیکن یہ اس آگ کے واقعے، اس چھوٹے اڈے کا تو خاتمہ کر دیا، اور جو پیغمبر کا مقصد تھا خاص ان کو سزا دینا نہیں، ورنہ تو یہ بھی حکم آ سکتا تھا کہ کسی کو باہر بھی نہ نکلنے دینا۔ چلو کم از کم یہی حکم آتا کہ جو باہر نکلے انہیں گرفتار کر کے مسجد میں لے آنا، کچھ نہیں، جو بھاگ جائے اس کو بھاگنے دو۔ اصل یہ ایک وارننگ، ایک تنبیہ ان باقی تمام لوگوں کی جو اس طرح سے مختلف محلات میں منافقی کے اڈے بنا کے بیٹھے تھے۔ لیکن اس واقعے نے کم از کم یہ بتا دی کہ 9 ہجری کا سال جب اسلام کو آئے ہوئے 21 سال ہو چکے اور فتح مکہ کو تقریباً 10 مہینے، اتنی ہمت بڑھ گئی ہے منافقوں کہ رسول کے شہر میں اس طرح سے باقاعدہ میٹنگیں کر رہے ہیں، اور یہ تو اڈا ختم ہو گیا۔ اس سے بھی سخت، اس سے بھی خطرناک ایک اور اڈا بنایا جا رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں مسئلہ تھا کہ وہ ابھی بنا نہیں تھا، بنایا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں پیغمبر نے خاموشی اختیار کی۔ یہ بالکل جنگ تبوک سے ملا ہوا دوسرا واقعہ سن لیجیے انشاءاللہ۔ اس دوسرے واقعے کی تفصیل یہ آج اس سال کی 8ویں تقریر ہے، 11ویں یا 12ویں تقریر میں اس کی تفصیل آئی، کیونکہ اصل میں یہ واقعہ جنگ تبوک کے بعد مکمل ہوتا، لیکن شروع ابھی سے ہو گیا
اور وہ واقعہ ہے مسجد زرار کی تعمیر۔ بہت ہی مشہور یہ لفظ ہے اسلامی معاشرے میں، مسجد زرار۔ زرار، مسجد زرار سواد کے ساتھ۔ ضرر کے معنی ہے نقصان اٹھانا، زرار کے معنی ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ تو جس طرح اسلام یہ حکم ہے کہ خود نقصان برداشت نہ کرو، چنانچہ بہت ہی مشہور حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام نہ یہ کہتا ہے کہ تم نقصان اٹھاؤ، نہ یہ کہتا ہے کہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ مسجد زرار، اس کا پورا واقعہ کہ یہ کیوں بنائی، کس نے بنائی، کس لیے بنائی، کس نیت سے بنائی، وہ تو انشاءاللہ اسی سال 2 یا 3 ہفتوں کے بعد آ رہا، مگر جنگ تبوک سے پہلے جتنا حصہ آ گیا وہ مختصر سن لیجیے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ مسجد یہ بنوائی گئی روم کے بادشاہ کی مدد سے اور مدینے میں رہنے والے ایک ایسے انسان کی مدد سے جس کی رسول کے آنے سے پہلے مدینے میں بڑی عزت تھی، ایک بہت محترم عابد زاہد پرہیزگار ابو عابد۔ لیکن جب رسول آ گئے مدینے میں ہجرت کے موقع پر تو بہرحال اس کی وہ حیثیت نہ رہی، اور حسد اور جلن ایک ایسا جذبہ جو انسان کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتا، وہ اس حسد کی وجہ دشمن رسول بنا۔ مکے کے کافروں سے اس نے رابطہ کیا، جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف اس نے باقاعدہ سازش کی۔ یہ واقعات سب تفصیل کے ساتھ بعد میں آئے۔ احد کی لڑائی میں کافر ہار گئے، چنانچہ اسے بھی بھاگنا پڑا، وہ بھاگ کے چلا گیا روم، اور وہاں کے بادشاہ کی مدد یہ طے پائے کہ مدینے کے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اور ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ اگر ہم مسجد کا نام لے کے یہ کام کریں تو بہت سے بھولے بھالے اور سیدھے ساتھ اس لیے ہمارے ساتھ مل جائیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کہہ رہا کہ والذین اتخذوا مسجدا، اے رسول یاد کرو ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی۔ کیوں بنائی؟ اس کی وجوہات قرآن خود بتا رہا۔ اب یہ ساری آیت تفصیل کے ساتھ بعد میں آئی۔ زرارہ، ان کا مقصد تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، وہ کفر، ان کا مقصد تھا کفر، وہ تفریقاً بین المومنین، ان کا مقصد تھا مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنا، وہ ارصادا، اور ان کا مقصد تھا ایک پناہ گاہ بنانا جس میں لوگ پناہ لیں۔ کون لوگ؟ وہ ارصادا، یہ چاروں لفظ قرآن کے، زرارہ، وہ کفر، وہ تفریقاً بین المومنین، وہ ارصادا، ارصاد مانے پناہ گاہ جہاں لوگ جا کے پناہ لیں۔ لیکن کون لوگ؟ قرآن نے کہا لمن حارب اللہ و رسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے جنگ کر چکے ہیں من قبل و پہلے، جو رسول کے دشمن، جو اللہ کے دشمن، جو ان کے مقابلے میں آ چکے ہیں، ان کو پناہ دینے کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی۔ اور آگے قرآن ایک فیصلہ اور کر رہا وَلَيَحْلِفَنَّ، اور اگر تم ان کو قسم کھلواؤ تو یہ قسم کھا کے کہیں ان اردنا الا الحسنى، ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے سوائے اچھے، حسنہ، ہماری نیت اچھی۔ لیکن قرآن کہتا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا کہ یہ سب جھوٹے، یہ اپنی کتنی ہی اچھی نیت بتائیں یہ سب جھوٹے، ان کا مقصد نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مومنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور دشمنان خدا اور رسول کو پناہ دینا۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیت وہ حکم آ گئے کہ جس کے لیے یہ واقعہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے یہ مسجد بنا دی۔ البتہ جب مسجد بنا رہے تھے تو یہ اعلان بھی کیا کہ ہم یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، یعنی سوال ہوا کہ بھائی مدینے میں مسجد کی کیا ضرورت؟ خیر مسجد النبوی کے مقابلے میں تو مسجد بنانے کی ان کو ہمت نہیں پڑی۔ اس وقت تک مدینے میں صرف 2 مسجدیں، ایک وہ مسجد جو بیچ مرکز شہر میں ہے یعنی مسجد النبوی، اور ایک تھی مسجد قباء، وہ شہر سے 3 میل دور تھی۔ آج تو قباء مدینے کا ایک محلہ، اس وقت شہر سے باہر، اس کے سامنے یہ مسجد بنائی۔ اس کا نام انہوں نے مسجد زرار نہیں رکھا، کوئی آدمی اپنی مسجد کا نام زرار رکھ بھی نہیں سکتا کہ یہ مسجد میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنا رہا ہوں، قرآن نے اس کو یہ نام دیا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ ہمیں ایک مسجد بنانا، اور کیوں؟ یہ ساری تفصیل 11ویں تقریر میں آنے والی، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ باتیں آج ہوں اور پھر 11ویں تقریر میں اس کو دہرایا جائے، لیکن اتنی سی بات،
انہوں نے کہا کہ بارشوں کے زمانے میں لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہوتا اور بہت مشکل سے لوگ مدینے یا قبا جاتے ہیں. مدینے اور قبا کے بیچ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ایک مرکز ملنا چاہیے. 2 مسجدیں, ایک مدینے میں ایک مدینے سے باہر, یعنی درمیان میں بھی ایک مسجد ہونا چاہیے. اور کیونکہ مدینے میں بارشیں بہت ہوتی تو بات سمجھ میں آ رہی. اور انتہائی شدید گرمی دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آنا بڑا مشکل, تو بیچ میں ایک مسجد بنا دو تاکہ لوگ گرمی سے گھبرا کر فرادہ نماز نہ پڑھیں. لیکن سارے بڑے اچھے ان کے نعرے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہ مسجد نہیں بنائیں تو اتنی شدید گرمی میں آدمی گھر میں ہی نماز پڑھ لے. اگر ہم مسجد نہیں بنائیں تو شدید بارشوں میں آدمی گھر میں ہی نماز پڑھ لے. چنانچہ یہ مسجد بنا دی. اور عین اس موقع جب اللہ کا رسول جنگ تبوک کے لیے نکلنے ہی والا, اس سے پہلے اس مسجد کے بنانے والوں کا ایک ڈیلیگیشن, ایک وفد رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول, ہم نے اتنے اچھے مقصد کے تحت یہ مسجد بنائی, لیکن ایک دفعہ اگر آپ آ جائیں ہماری مسجد تو ایک برکت بھی ہوگی اور آپ کی وجہ سے بعد میں لوگ اس میں کثرت کے ساتھ آیا کریں. اچھا, پیغمبر اسلام یہ معلوم ہے کہ یہ مسجد کیوں بنائی اور یہ بھی پتا کہ یہ لوگ جو مجھے بلا رہے ہیں تو کیوں بلا رہے ہیں, لیکن کیونکہ ابھی حکم خدا نہیں کہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے. اسلام میں بھی مصلحت ہے. ابھی جنگ تبوک کا لشکر تیار ہو چکا, جلد از جلد مدینے سے نکلنا اور مسجد سرار کو اگر چھیڑا گئے تو یہ ایک بڑا واقعہ بن جائے گا. اس لیے کہ منافق کے گھر کو جلانا اور بات اور اللہ کے گھر کو جلانا اور بات. سویلم یہودی کا گھر جلا دیا گیا, وہ پھر بھی مسلمانوں نے ٹھیک ہے برداشت کر لی, یعنی سمجھ میں آ گئی بات. لیکن ابھی چونکہ اب تک پوری تاریخ اسلام کے 21 سالوں ہمیشہ مسجد کی فضیلت آئی, یہ نہیں آیا ہے کہ کچھ مسجدیں بھی توڑی جا سکتی. تو اس موقع پر اگر رسول جاتے جاتے اس مسجد کو توڑا کے نکل جائے تو مدینے میں منافقین تو کثیر تعداد میں, بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ جا ہی نہیں رہے. پیغمبر کی غیر موجودگی میں ایک بڑا ایشو بن سکتا. تو نہ مصلحت یہ ہو کہ نہ تو ان لوگوں کی تائید کی جائے اور نہ اس وقت مسجد کو چھوڑ کے ایک نئے مسئلے کو اٹھا دیا جائے. پیغمبر نے کہا کہ میں ابھی تو جا رہا ہوں لیکن واپس آ کر اگر اللہ نے اجازت دی تو میں یہاں نماز پڑھوں گا. اچھا, یہ جو جملہ رسول نے کہا اگر اللہ نے اجازت دی, یہ ہے تو ایک عام مسئلہ, عام جملہ, ہم اور آپ اس کو بغیر سوچے بولتے, لیکن یہ پورا پیغام انشاءاللہ میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آ کے نماز پڑھوں. اب دیکھیے اردو میں یہ جملہ کیسے لگا کہ جیسے رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں, مگر یہ انشاءاللہ کا مطلب نہیں میں واپس آؤں گا, پھر اگر اللہ نے اجازت اور اللہ نے چاہا تو تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے آؤں گا. یہ پیغمبر اسلام نے ان سے ارشاد فرمایا اور پیغمبر اپنے گھوڑے کو حرکت دے کے مدینے سے نکلے, کیونکہ یہ دعوت عین اس وقت دی گئی جب رسول جنگ تبوک کے لیے باقی سب کو باہر بھیج کے خود جانے والے. لیکن علامہ مجلسی نے بہار الانوار یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ اور لکھ دیا. ابھی جو میں نے واقعہ پڑھا کہ تمام تاریخوں میں اسی طرح کہ رسول نہ ان سے کچھ کہا, نہ ان کی مذمت کی, نہ ان کی خرابی بتائی, نہ ان کی تائید کی. بس کہا کہ ابھی تو جا رہا ہوں, دیکھ رہے ہو کہ میں تیار کھڑا ہوں. وقت نہیں, پورا لشکر مدینے کے باہر جمع, لیکن انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے اجازت دی تو واپس آ کے نماز پڑھو. علامہ مجلسی نے کہا کہ یہ جو پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا اس سے پہلے چھوٹا سا واقعہ بھی ہو گیا, کیونکہ خاص ان لوگوں کو تو یہ بتانا کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. اور وہ یہ کہ جس وقت پیغمبر اسلام جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے اپنے حجرے سے, عین اس وقت یہ لوگ آئے. پیغمبر خچر پہ سوار تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ ایک نماز ہمارے یہاں پڑھ دیجئے تاکہ برکت ہو. تو علامہ مجلسی جس روایت کو لکھ رہے ہیں وہ سارا حوالہ دیا راویوں. پیغمبر نے کہا ٹھیک, بس میں اپنی سواری کا جانور موڑتا ہوں. خچر کو موڑا اور ایک مرتبہ خچر کو چلانے کا حکم دیا, مگر خچر ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا. اور پیغمبر کے ساتھ وہ آخری
گروہ بھی تھا صحابیوں کا، تقریباً 30,000 کے قریب صحابی مدینے کے باہر پہنچ چکے. یہ آخری چند صحابی جو رسول کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی سواری کا جانور رسول کے ساتھ چلا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہا. پیغمبر نے کہا کہ خچر کرو واپس موڑ دو. دوسری طرف کیا گیا، خچر چلنے کو تیار. پھر ایک مرتبہ اس طرف آگے نہیں بڑھ رہا. پیغمبر نے کہا کہ اچھا شاید اس خچر ویسے اس کے اندر ضد کا جذبہ، اس کو بدلا گیا، گھوڑا لایا گیا. گھوڑے کا بھی یہی مسئلہ پیش آیا. اب رسول کو سب کچھ معلوم. ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسجد زرار بنا اتنے زیادہ، یعنی دیکھیں ان کی ہمت کیا، خود رسول کو آ کے پیشکش کر رہے ہیں. ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم خدا تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ. البتہ یہ پیغام ہے انڈائریکٹ. گھوڑے پہ بیٹھے وہاں بھی یہی ماجرا کہ جب مسجد زرار کی طرف رخ کرتے گھوڑا ایک قدم بھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں، اور باقی کسی طرف بھی گھوڑے کا رخ کریں وہ چل رہا. پیغمبر نے کہا اچھا یہ گھوڑا بھی نہیں چل رہا، ہم پیدل چلتے. اب خالی رسول نے، وہ آخری گروہ ہے صحابی بھی پیغمبر کے ساتھ، ان کی سواری بھی بالکل یہی واقعہ پیش آ رہا. پیغمبر نے کہا ہم پیدل چلتے، پیدل چلتے. لیکن اب جو پیدل چلنا تھا، مسجد زرار کی طرف رخ کرتے ایک قدم، ایک پاؤں نہیں اٹھ رہا. اتنے بھاری یہ پاؤں زمین سے اٹھ نہیں پا رہے. کسی اور طرف رخ کرتے بڑے آرام سے چلے جا رہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا خچر، میرا گھوڑا، میرے قدم یہ مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے. شاید اللہ نہیں چاہتا کہ میں اس مسجد میں جاؤں. اب میں جا رہا ہوں تبوک کے، واپس آ کے دیکھوں گا کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں تمہاری مسجد میں آؤں گا. جن کو پیغام دلوانا، جن کے لیے پیغام بھیجنا تھا، ان کو پیغام مل گئے کہ دیکھ یہ مت سمجھو کہ معاذ اللہ یا اللہ کا رسول تمہاری حرکتوں سے ناواقف. نہ صرف یہ کہ وہ آگاہ، بلکہ تمہارے سامنے یہ معجزہ رکھ کے بتا دیا گیا کہ اپنی غلطی پہ غور کرو. لیکن ایسے لوگ جن کے دل اتنے سیاہ ہو جائیں، وہ تو معجزے دیکھنے کے بعد بھی اثر کہاں قبول کریں. پیغمبر یہ کہہ کے چلے. اب باقی واقعہ انشاءاللہ جنگ تبوک سے واپس آ کر جو اس سال کی 11ویں یا 12ویں اور آخری تقریر ہوگی اس میں مکمل ہوگا. البتہ قرآن وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا، وہ آیت کہ لا یحلفن، اگر تم ان سے قسم اٹھواؤ یہ لوگ کہیں گے ان اردنا الا الحسنى، ہم تو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بالکل جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس مسجد میں کبھی نہ جانا، اس میں قیام بھی نہ کرنا اس مسجد میں. یہ اس کے بعد کی آیت انشاءاللہ تفصیلات بعد میں. بہت اہم واقعہ ہے مسجد زرار کا، کیونکہ وہ خالی مسجد کا واقعہ نہیں، وہ پورا ایک اصول ہمارے سامنے آتا کہ کبھی غلط نیت رکھنے والے اچھے کام کا نعرہ لگا کر تمہاری خلوص اور تمہاری سادگی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. خیر والا موضوع. اب یہ مسجد زرار بن گئی، اس میں لوگوں نے نماز شروع کر دی. اگر 5-7 منافق ہیں تو بہت سے بھولے بھالے لوگ جو اس بات سے بڑے خوش ہیں کہ ہمارے محلے میں اللہ کا گھر بن گیا، اور انہیں پتہ نہیں کہ کس طرح سے ان کو استعمال کیا جا رہا. اور رسول کو اس وقت جنگ تبوک کے لیے نکلنا، گویا اللہ کا رسول اب جو مدینے سے نکلا، بس یہ واقعہ ہوا اور رسول نکلا اور سنیت الوداع میں پہنچے جہاں پہ پورا لشکر اسلام جمع. سنیت الوداع یہ وہی جگہ کہ جہاں جب رسول مدینے میں 9 سال پہلے آئے تھے تو سارے مدینے والوں نے استقبال کیا. عربی میں سنیا کہتے پہاڑ کو، بلکہ پہاڑ کی گھاٹی کو پہاڑ. اور ودا اس لیے اس کا نام کہ مدینے والے جب کسی مسافر کو رخصت کرتے تھے تو اس پہاڑی تک آ کے رخصت کرتے تھے. سنیت الوداع الوداعی پہاڑ، ورنہ سنیا ہر پہاڑ کو کہتے. وہاں رسول پہنچے. لیکن اب ذرا سوچیں کہ رسول اس حالت میں مدینے سے نکلے کہ ایک طرف منافقین کے پے در پے واقعات بتا رہے کہ مدینے میں اچھی خاصی ان کی ہولڈ، پھر مسجد زرار کا واقعہ یہ بتا رہا کہ منافقین کا ایک مرکز اور سینٹر بھی مدینے کے قریب موجود. یعنی رسول مدینے کو منافقوں سے پاک کر کے نہیں جا رہے، بلکہ کثیر تعداد منافقوں کی یہاں. اسی اب دیکھیے یہ تفصیل اس لیے آئی، تقریباً 2 تقریریں آج ہو گئی. منافق منافق منافق، ان کے مرکز، ان کی مسجد، یہ سب کیوں؟ اب یہ بھی ایک اہم ترین وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ پوری تاریخ اسلام
یہ فیصلہ کیا گیا کہ رسول میدان میں جائیں گے، علی کو مدینے میں چھوڑا جائے گا۔ اس وقت کا مدینہ اسلام کے اعتبار سے انتہائی خطرناک صورتحال پہ، منافقین بھرے ہوئے ہیں، ان کے مراکز بھی ہیں، ان کا شام کی حکومت سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ بھی۔ اب اگر اللہ کا رسول میدان جنگ میں نہیں جاتا تو وہ جو رومی لشکر آ رہا مدینہ خطرے میں پڑ جاتا، اور اگر رسول مدینہ چھوڑ کے وہاں جاتے اور مدینے کو خالی چھوڑ کے جاتے تو مدینے کے منافقین ان کو تو خدا یہ موقع دے کہ ایسے وقت میں جب اسلام اتنا طاقتور ہو چکا اس وقت اگر پورا مدینہ ان کے ہاتھ میں آ گئے تو سارا نظام ہی بدل کے رکھ دیں گے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں بغیر وضاحت کہ جو کچھ بعد میں ہونے والا وہ رسول کے ہوتے ہوئے ہو جائے۔ اب یہ وہ وقت آ گیا کہ ضرورت کہ پیغمبر اسلام اپنی طاقت کو دو حصوں میں کر دے، ایک رومی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ایک ان رومیوں کے کہنے پر منافقین کو روکنے، جو منافقین ان کو روکنے کے لیے طاقت مدینے میں رکھی جائے۔ یہ صورتحال نہ بدر کی لڑائی میں تھی، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، نہ فتح مکہ میں۔ پہلی مرتبہ یہ صورتحال 9 ہجری میں بنی، چنانچہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ یہ ہو کہ علی اور رسول اس اعتبار سے الگ ہو گئے کہ خود جو حدیث ہے وہ یہ کہ پیغمبر جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی اور روانہ ہونے والے اس وقت اعلان کیا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ یہ حکم دیتا کہ اے رسول تم میں اور علی میں ایک میدان میں جائے اور ایک مدینے میں رہ جائے، اور یہ تقریباً وہی حکم جو اسی 9 ہجری آگے چل کر اس وقت بھی آنے والا جب حج کے موقع پہ کچھ آیتوں کی تبلیغ واجب ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے وہ تو ہر ایک کو یاد ہے کہ جبرائیل نے آ کے کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے رسول یا تم یہ آیتیں پہنچاؤ یا وہ جو تجھ میں سے، جو تم میں سے۔ لیکن جنگ تبوک میں بھی یہ پیغام ملا۔ جنگ تبوک کا مسئلہ یہ کہ دونوں محاذ کا سنبھالنا اہم، اور مدینہ بھی اس لیے اہم۔ یہ سارے واقعات خاص قرآن نے سورہ توبہ کی آیتوں پہ آیتیں اس لیے نازل کہ اب ایک مومن کی سمجھ میں آئے کہ اس وقت کا مدینہ کتنا خطرناک ہو چکا تھا۔ ضرورت کہ رسول جیسی کوئی شخصیت مدینے کو بچائے، سرحدوں کو بچاتے ہوئے کیپٹل ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور کیپٹل بچاتے ہوئے دشمن جو ہے وہ سر پہ نہ پہنچے، دونوں کام کرنا۔ آج رسول نے اعلان کیا کہ اے علی میں جا رہا ہوں، اب تم اس شہر مدینہ میں رہو اس طرح کہ انت خلیفۃ علی قومی و اخی و وزیر، تم میرے بھائی بھی ہو، میرے وزیر بھی ہو، اور میری قوم میں میرے جانشین بھی ہو، تم یہاں رہو اور میں جاتا ہوں اس لشکر کو لے کے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی رسول نے اس لیے کہا کہ دو باتیں اور تھیں۔ پیغمبر کو معلوم تھا کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں اس میں آخر تک کہیں پہ جنگ نہیں ہونے والی، علی کی تلوار کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس وقت مدینے میں علی کی ضرورت تھی کہ بحیثیت حکمران۔ اور پھر رسول یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ابھی تو میں عارضی طور پہ مدینے سے جا رہا ہوں، 1.5 سال کے بعد مستقلاً مجھے اس دنیا سے جانا، تو ابھی سے وہ سسٹم، وہ نظام دنیا والوں کے سامنے آ جائے۔ اسی لیے خود یہاں نہیں رہے، علی کو چھوڑ، اس لیے کہ جہاں رسول جا رہے ہیں وہاں جنگ نہیں ہوگی، جنگ ہوتی تو شاید الٹا ہو جاتا، علی کو بھیج دیتے۔ اور پھر یہ پیغام دینا کہ جب میں مدینے سے ان حالات میں جاؤں تو کون ہے کہ جو مدینے کا حکمران بنے گا؟ میرے مولا کو یہیں سے پیغمبر اسلام نے چھوڑ دیا۔ لیکن ایک مسئلہ اور، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اصول فقہ کا۔ یہ سیرت رسول میں سارے پہلو آتے ہیں۔ اصول فقہ کا مسئلہ یہ کہ جب کبھی امام یا رسول کوئی عمل کرے، دیکھیے رسول کا قول بھی حجت ہے، رسول کا عمل بھی حجت ہے، جو رسول کہے وہ بھی حجت ہے، جو رسول کرے وہ بھی حجت ہے۔ قول رسول فعل رسول، مگر ایک فرق ہے، قول رسول مکمل حجت ہے، یعنی قول رسول سے پتہ چل جاتا ہے فلاں چیز واجب ہے یا مستحب ہے یا حرام ہے یا مکروہ۔ فعل رسول جو کام رسول نے کیا اس سے یہ پتہ نہیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، مگر یہ واجب کام ہے کہ مستحب کام ہے کہ مباح کام۔ اس کے لیے ایک جملہ لکھتے ہیں علماء، میں آپ کو اصول کی دقتوں میں نہیں الجھانا چاہتا ہوں، ایک جملہ لکھتے ہیں کہ فعل رسول کی زبان نہیں ہوتی، فعل رسول سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ فلاں عمل جائز،
مگر کیا یہ مستحب بن کے جائز ہے یا واجب بن کے جائز؟ ہم نے دیکھا کہ آدھی رات کو رسول اٹھ کے نماز شب پڑھتے اور ساری زندگی اتنا پتا چلا کہ اسلام میں ایک چیز نماز شب، مگر کیا یہ واجب ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ جائز ہے، یہ نہیں پتا چلا۔ اور اس کے بعد اگر رسول نے کہا تم لوگ نماز شب پڑھا کرو کیونکہ اللہ نے یہ تم پہ مستحب قرار دی، بالکل کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں، وہ کہے گا بھائی جو رسول زبان سے کہے اس سے زیادہ اہم وہ چیز ہے جو رسول عمل کر کے دکھا دے۔ لیکن اگر آپ واقعات غور کریں تو الٹا مسئلہ ہے، عمل رسول سے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ فلاں چیز اللہ کے نزدیک اچھی، مگر کیا واجب ہے یا سنت یہ پتا نہیں چلتا۔ جب قول رسول سے پتا چلتا ہے کہ واجب ہے کہ سنت، ایک بہت ہی واضح اس کی مثال دے دیں۔ پیغمبر اسلام نے داڑھی رکھی، الحمدللہ ہم اور آپ بھی اس سنت پہ عمل کرتے، مگر دیکھیے یہاں سے ہمارے معاشرے نے وہی ٹھوکر کھائی کہ جس سے پوچھی کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، کہا وہ تو سنت ہے، پیغمبر کا عمل تھا کہ پیغمبر نے داڑھی رکھی، تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ رسول جو عمل کرے وہ واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے نتیجہ نکالا؟ اب بات اپنی جگہ سے کہ عمل رسول سے نہ واجب پتا چلتا ہے نہ سنت، یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں چیز اچھی۔ قول رسول جب آ گئے وہ واقعہ کہ جو پچھلے سال کی تقاریر میں آیا تھا کہ جب ایران کے بادشاہ کے ایلچیا رسول نے کہا ویلکما من امرکما بہذا، تم پر جہنم، کس نے تمہیں حکم دیا ہے داڑھی منڈوانے کا؟ وہ پتا چلا کہ داڑھی منڈوانا حرام، لیکن خالی رسول نے داڑھی رکھی، ہمارا سارا معاشرہ اسی چیز کو تو دلیل بنا کے داڑھی سے بھاگ رہا کہ جی وہ تو سنت ہے۔ اسی کہ عمل رسول اتنا پتا چلتا ہے فلاں چیز اچھی، مگر کیا واجب ہے یہ پتا نہیں چلتا۔ پیغمبر اسلام ابھی عمل کا مظاہرہ کہا کہ اے علی تم یہاں ٹھہرو میں جا رہا ہوں، کیونکہ حکم خدا آ گیا کہ ایک آدمی یا میں الفاظ بدل، ایک معصوم کو لشکر کی قیادت سنبھالنا ہے تو ایک معصوم کو شہر مدینہ بچانا، تم یہاں رہو میں جا رہا ہوں۔ اب پیغمبر اسلام کا عمل لوگوں کے سامنے آیا کہ علی کو چھوڑ کے گئے، ابھی یہ وجہ سمجھ میں نہیں ہے کہ کیوں چھوڑ کے گئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بنا، ابھی تک تو میں نے اتنا سمجھایا کہ مدینہ کتنا خطرناک ہو چکا تھا، اس لیے پہلی مرتبہ واحد غزوہ تاریخ کے اور آپ پہ آ گئے کہ رسول گئے علی نہ گئے، لیکن ابھی پیغمبر کو ایک پیغام بھی دینا کہ میں علی کو اس لیے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب کبھی میں اس مدینے سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد علی کو دیکھ لینا۔ یہ کیسے پتا چلے؟ اس کے لیے ایک واقعہ بنا، اور اس واقعے نے بہت سارے پیغام دی، اور وہ یہ کہ ادھر رسول مدینے سے باہر نکلے، سنیت الوداع وہ پہاڑی ہے جہاں پہ سارا لشکر اسلام جمع، جیسے ہی پیغمبر آ گئے اب یہ لشکر چلنے لگا، 30,000 کا لشکر، اور چلا 1 فرسخ تک گئے، 1 فرسخ 3 میل اسلام کے 3 میل۔ اچھا آپ دیکھیے کہ 1 میل ہوتا ہے جو ہمارے یہاں رائج، اور 1 میل ہے جو شریعت میں، ہمارا میل ہے 1760 گز کا، شریعت کا میل ہے 2000 گز کا، تو ہر میل پہ 240 گز کا فرق پڑتا ہے، 3 میل شرعی۔ وہی مسئلہ کہ جس میں ایک نماز جمعہ ہو سکتی ہے، 3 میل یہ لشکر پہنچا، اس جگہ کا نام ہے مقام جرف، یہ مدینے سے 3 میل، انگریزی حساب سے 3.25 میل سے کچھ زیادہ دور یہ جگہ، 30,000 کا لشکر چلا۔ ایک آدمی 3 میل جتنی دیر میں جاتا ہے، 30,000 کا لشکر اتنا نہیں، ڈبل وقت لگائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن آپ دیکھیں ادھر مدینے والوں کو بڑا شاق گزرا، یعنی ان کو بڑی مایوسی ہو گئی۔ کون مدینے والے؟ جتنے لوگ تھے ان کو تو رسول اپنے ساتھ لے گئے، اب مدینے میں منافق بچے، انہوں نے تو دیکھا کہ تو بالکل ہی نقشہ ہی بدل گئے، اینٹی کلائمیکس ہو گئے، کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ رسول مدینے سے چلے جائیں تو مدینہ ہو جائے گا خالی، اور جس طرح سے ہم چاہیں گے مدینے کا نظام سنبھالیں گے، پھر تو مدینہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ یہ کیا ہو گئے کہ رسول علی کو چھوڑ کے گئے، ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گئے، ان کی ساری سازش کی ناکامی ان کے سامنے آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کہ رسول تو علی کو چھوڑ کے گئے مگر علی بھی اس مدینے سے چلے گئے، خاص میرے مولا کو مدینے سے رخصت کرنا خود رسول کا وہ عمل کہ علی کو چھوڑ کے جا رہے، منافقین کا یہ عمل کہ کچھ ایسی بات کرو کہ علی مدینے سے جائے، یہ بتا رہا کہ پہلے سے کوئی تیار شدہ سازش تھی کہ ادھر شہر مدینہ خالی ہو ادھر ایک انقلاب لے آتے،
جیسے فوجی بغاوت ہو جاتی، مدینے پہ قبضہ کر لیتے، اور رسول بغیر دارالخلافہ عرب کے صحراؤں میں پھنس کے رہ جاتے۔ لگ رہا پورا اندازہ ہو رہا، چنانچہ علی کو ایک مرتبہ سب کے چہرے اتر گئے کہ ہماری تو سازش میں پانی پھر گئے، لیکن ابھی بھی انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ سارے مدینے میں ایک ساتھ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، پورے مدینے میں۔ کہ رسول علی سے ناراض ہو گئے۔ اتنے سال علی رسول کے ساتھ رہے، مگر آج علی اور رسول میں اختلاف ہو گئے، جھگڑا پڑ گیا، اور یہ جملہ ہے کہ رسول علی کو ایک بوجھ سمجھنے لگے۔ اسی لیے جس طرح عورتوں اور بچوں کو چھوڑ گئے ہیں، اسی طرح علی کو بھی چھوڑ گئے۔ ایک پروپیگنڈا، اور اتنی تیزی کے ساتھ۔ دیکھیں دشمن کا پروپیگنڈا اچھے خاصے آدمیوں کو کنفیوز کر دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انقلاب ایران کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع میں اخبارات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں ہو رہا، ہمارے اچھے خاصے دیندار مومن وہ بھی کنفیوز ہو گئے۔ مرجعیت میں سے کسی مرجع کے خلاف اب پروپیگنڈا شروع ہو جائے، اچھا خاصا سمجھدار آدمی وہ بھی ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا، اور اسی طرح عام افراد۔ اتنا تیزی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ ہر طرف ایک ہی بات ہے، ہر طرف ہر زبان پر عورتیں بھی یہی سمجھ رہی، بیچاری گھر میں بیٹھنے والی، بچے بھی یہی کہتے پھر رہے۔ وہ مخلص مومن، اگرچہ سارے مومنوں کو رسول اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ بچا ہے کہ جن کے پاس سواری نہیں، وہ روتے ہوئے یہاں رہے، وہ بھی ذرا کنفیوز نظر آ رہے ہیں کہ ہاں واقعا آج تک تاریخ اسلام ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی کو نہ لے جایا جائے، جبکہ مسئلہ جنگ کا مسئلہ، جنگ بغیر علی کے جیتی نہیں جا سکتی، آج رسول علی کو چھوڑ کے گئے۔ اس کا مطلب یہ، اب مجھے بہت سمجھ کے بات کرنا، اس کا مطلب یہ کہ علی سے زیادہ بہادر اور طاقتور لوگ رسول کو مل چکے ہیں۔ یہ آگے چل کے یہ بات کہی بھی گئی، بہت آگے رسول کے بھی بات، لیکن اب بات یہی سے شروع ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہے علی کی کوئی ضرورت نہیں رہی اسلام کو، ایسا لگ رہا ہے کہ علی سے زیادہ اچھے آدمی، علی سے زیادہ بہادر آدمی، علی سے زیادہ تلوار چلانے والے آدمی رسول کو مل چکے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی کہی گئی، ایک نے قسم کھا کے کہا جی مجھے پتا رسول علی سے ناراض ہو کے گئے، کسی نے کہا ان کو بہت سمجھ گئے، کسی نے کہا کہ رسول نے، اب یہ جملے میں خود بھی نہیں کہنا چاہتا لیکن بتا رہا ہوں کہ پروپیگنڈا میرے مولا کے خلاف ایسا ہوا رسول کی زندگی میں، تو رسول کے بعد تو کیا کچھ نہ کیا جا سکتا تھا یزید وغیرہ کے زمانے میں، وہ امثالہم کے زمانے میں۔ تو مسئلہ یہ کہ ایک مرتبہ یہاں تک کہا گیا کہ رسول تو یہ کہہ کے علی سے گئے کہ جس جنگ میں اب علی جائیں گے مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ ایک بہت بےہودہ لفظ استعمال ہوا جو تاریخ میں آ گیا، اور کیوں تاریخ کی باتوں کو اگر نہ لکھا جائے تو بعد والے سمجھ نہیں سکتے کہ کیا کیا کہا گیا۔ تو علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں وہ لفظ لکھ بھی دیا، لیکن بہرحال میں ممبر پہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور انتہائی تیزی کے ساتھ، بڑی عجلت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا، اتنا انتظار بھی نہیں کیا گیا کہ رسول 2 دن 3 دن 4 دن تک چلے جائیں پھر ہم پروپیگنڈا شروع کریں، نہیں، وہ تو منافقین علی کو دیکھ اتنے گھبرائے، ان کی امیدوں پر ایسی اوس پڑ گئی کہ ایک مرتبہ انہوں نے بے سوچے اور سمجھے فوری طور پہ یہ بات کہنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سارے مدینے کا ایک ماحول بن گیا، اگرچہ مدینے کے اندر زیادہ منافق تھے لیکن عورتیں تو تھیں، بچے تو تھے، اور یہی بچے بعد میں بڑے ہوں گے۔ اگر ابھی سے علی کے خلاف ان کے ذہن میں خیال پیدا ہو گئے، میرے مولا فوری طور پر مدینہ چھوڑا اور رسول کے پاس پہنچے۔ 3 میل تو کیا ہوتا ہے، گویا رسول ابھی مدینے کے قریب میں ہی، اور وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد جب منافقین نے دیکھا کہ علی مدینے سے نکلے
جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ، انہوں نے فوری طور پہ ایک منصوبہ بنا لیا کہ اب علی نکل گئے ہمارے پروپیگنڈے سے۔ دو ہی صورتیں، یا تو رسول جب علی سے یہ سنیں گے، اچھا منافقوں کو تو پتا ہے کہ ہم جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، ایسی حقیقت نہیں، ان کو پتا ہے کہ رسول علی سے کتنی محبت کرتے، انہوں نے سوچا کہ دو نتیجے، یا تو رسول جب یہ سنیں گے تو کہیں گے علی سے اچھا میرے ساتھ ہی چلو، واپس نہ جاؤ، ہمارا مقصد مل گیا مدینہ خالی، اور یہ اگر علی کو واپس کریں گے تب بھی واپسی میں علی کو ہلاک کر ڈالو، ہمارا مقصد مل گیا مدینہ خالی۔ یعنی دیکھیے کیسی سازش کہ کسی طرح علی مدینے سے باہر چلے گئے، اب چاہے واپس آئیں یا واپس نہ آئیں، دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں۔ اچھا ایک صورت تو آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ اگر رسول نے کہا اچھا علی یہ بات اتنا تمہارے خلاف پروپیگنڈا، اچھا میرے ساتھ چل، لیکن وہ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر رسول نے واپس کر دیا تب بھی ایک سازش بنا کہ علی مدینے پہنچ نہ پائے، وہ ابھی سنیے گا، اشارتاً تو میں نے کہہ دیا، ذرا اس کی تفصیلات۔ علی فوری طور پر مدینے سے نکل کے مقام جرف میں پہنچے رسول کے پاس، اور کہا اللہ کے رسول لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ مجھے بوجھ سمجھا گیا، میری وجہ سے اب اسلام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے کمزور عورتوں اور بچوں کے سرداری کے قابل بنایا گیا، باقی میں مردوں پہ سرداری نے، یہ سارے جملے کہے گئے۔ اچھا اس وقت اس پروپیگنڈے کا جو ایک فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ رسول نے وہ حدیث ارشاد فرما دی جس نے ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کر دی کہ کیا یہ فقط جنگ تبوک کی حد تک علی کو جانشین بنایا گیا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ورنہ اگر منافقین نہ کہتے تو کچھ بعد میں واضح نہ ہوتا کہ یہ جانشینی چند دنوں کے لیے تھی یا پرماننٹ۔ چنانچہ جیسے ہی علی نے یہ فریاد کی کہ میرے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا، اور ہر ایک کو پتا کہ علی ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں، بعد میں کیا کچھ علی کے خلاف نہ ہو، مسئلہ صرف یہ تھا کہ رسول کی زبان سے یہ حدیث 30,000 کے مجمع کے سامنے آ جائے، چند آدمیوں کے سامنے حدیث بیان کی جائے وہ اور بات، 30,000، کیونکہ سارا لشکر اسلام حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا کہ جسے مدینے میں جانشین بنایا گیا وہ اتنی جلدی کیوں آ گئے، سب کے کان لگ گئے، مدینے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کوئی خرابی تو نہیں ہوئی، یہ جانشین اتنے جلدی تو نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ فرض کیجیے ایک ہفتے بعد علی کا کوئی خط آتا تو لوگ کہتے خالی رپورٹ بھیجی ہو، ارے ابھی صبح کو جانشین بنائے دوپہر کو علی آ گئے، کیا بات کیا ہو گیا مدینے میں؟ 30,000 کان ادھر لگ گئے، 60,000 کان سمجھ لیجیے، یہی مقصد تھا، 30,000 ذہن متوجہ ہو جائے۔ رسول نے کہا اے علی الا ترضى ان يكون بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعده، یہ حدیث جس کا نام تاریخوں میں پڑ گیا حدیث منزلت، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان یکون من، تم میرے لیے وہی ہو بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے پاس تھی، الا ایک فرق کے ساتھ، انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ درود بھیجو محمد والے بابا۔ 60,000 کان، 30,000 ذہن مجمع عام میں رسول کا یہ اعلان سن رہے ہیں کہ تمہیں بے منزل ہارون قرار دیا گیا، اور ہارون کے بارے میں قرآن اصول بتا رہا، اخلفنی فی قوم، موسیٰ نے کہا اے ہارون تم میرے قوم میں میرے جانشین ہو۔ اب یہ خالی تبوک کا واقعہ نہ رہا، ایک دائمی اصول پیغمبر اسلام نے بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات ذرا رک کے میں عرض کر دوں بہت سرسری طور پر، اگرچہ بات بہت اہم، لیکن چونکہ محرم کی مجالس میں آپ یہ سنتے رہتے بلکہ سارا سال، یہ حدیث جس کا نام ہے حدیث منزلت، ان حدیثوں کے نام بھی حدیث نور، حدیث سفینہ، حدیث باب علم، حدیث منزلت، اس کا نام ہے منزلت والی حدیث۔ یہ حدیث ایک بات یہ واضح رہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آج ارشاد نہیں فرمائی، اس سے پہلے بھی بار بار اس حدیث کو ارشاد فرما چکے، ہماری کتابوں میں تو بے شمار مواقع، مگر عام کتابوں میں کو بھی دیکھا گیا تو کم سے کم اس سے پہلے 6 مرتبہ یہ حدیث رسول نے اور ارشاد فرمائی۔ مواقعات اولا، مواقعات ثانیہ، سد الابواب، فتح مکہ، عند جماعت من الاصحاب، دار ام سلیم، یعنی اپنی کتابوں کی بات نہیں، ہمارے یہاں تو 60-70 موارد پہ یہ حدیث آئی۔ تاریخ تشیع کی اہم ترین کتابوں
ایک کتاب ہے ابقات الانوار، ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے والد نے شروع کی اور ناصر الملت نے مکمل کی، جس کے بارے میں تمام علماء عراق و ایران کا اجتماعی فیصلہ کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ایسی عظیم کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب صرف ان حدیثوں ایک ایک حدیث کو لیا گیا اور اس کے تمام ریفرنسز کوٹ کیے گئے، کتنی مرتبہ رسول نے حدیث ارشاد فرمائی، کتنے راویوں سے حدیث ہے، کتنی کتابوں میں حدیث، تو حدیث مطلب 1000 صفحے کی پوری کتاب صرف اس کے حوالے سے، تو وہ تو بہت، لیکن عام کتابوں میں بھی ہم کو ملتا کہ اس سے پہلے 6 مرتبہ رسول یہ ارشاد فرما چکے۔ نمبر 1 مواخات، جب رسول نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یہ یاد رکھیے کہ یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ ہجرت سے پہلے مکے سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور آخر میں جب مولا بچے تو رسول جب یہ اعلان کیا کہ علی میرے بھائی ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے علی انت من بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعد۔ دوسرا موقع جب رسول مدینے پہنچے اور دوبارہ مواخات کی ضرورت ہوئی، کیونکہ مکے میں تو مسلمان دونوں مہاجر تھے جو ایک دوسرے کے بھائی بنے، اب مدینے میں ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا، جس کا نام ہے مواخات ثانیہ۔ اس موقع پر مکے کے سارے جوڑے ٹوٹ گئے، مکے کے اندر جس جس کو بھائی بنایا تھا وہ رشتے دوبارہ بنائے گئے، اب ایک مکہ ایک مدینے والا، مگر سوائے علی۔ یہاں بھی نہ صرف یہ کہ اپنی اور علی کی مواخات کا اعلان کیا، ساتھ میں یہ حدیث ارشاد فرمائی انت من بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لیس نبی بعدی وانت وارثی وخلیفتی۔ تیسرا موقع مواخات کب ہوئی تھی؟ جب مسجد النبوی بنی بھی نہیں تھی۔ تیسرا موقع جب مسجد النبوی بن گئے اور لوگوں نے اپنے اپنے دروازے، گھروں کے دروازے مسجد میں کھولے اور رسول نے سارے دروازے بند کیے، صرف علی کے اور اپنے حجرے کے دروازے کو چھوڑ دے۔ اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی اے علی انہ یحل لک فی المسجد ما یحل لی وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اے علی جو مسجد میں میرے لیے جائز ہے وہی سب تمہارے لیے جائز، اور تو میرے پاس وہی حیثیت رکھتا ہے جو موسیٰ کے پاس ہارون کی تھی۔ نمبر 4 فتح مکہ، جس دن مکہ فتح ہوا اور رسول واپس آ رہے تھے 3 دن یا کئی مہینوں کے بعد، تو جناب حمزہ جنگ احد کے اہم ترین شہید، ان کی ایک بیٹی امامہ مکے ہی میں تھی، وہ باپ کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکی اور بھی نابالغ، تو مسئلہ یہ تھا کہ اس بچی کو مدینے تو لانا، مگر ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ یہ بچی اس کے گھر میں آئے، وہ اس کا کفیل، وہ اس کا بلی، وہ اس کا سرپرست بنے، خصوصیت سے زید ابن حارثہ، جعفر طیار اور میرا مولا۔ زید ابن حارثہ کا کہنا کہ میں اور حمزہ مکے میں بھائی بن چکے، مجھے پہلی مواخات۔ جعفر طیار کا کہنا کہ میری بھی اور اس بچی کی ماں سگی بہنیں، اور میرے مولا یہ کہنا کہ جناب حمزہ نے یہ اختیار مجھے دیا، اور 1-2 اور دلیل فتح مکہ کی تقریر میں واقعہ آیا۔ اس وقت رسول نے جب ان تینوں کو بلایا اور یہ مسئلہ طے کروائے تو کہا کہ یا علی انت من بمنزلت ہارون من موسیٰ، فتح مکہ کے موقع پر تیرا میرے پاس وہی مقام ہے جو موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام۔ نمبر 4 حضرت عمر کی وہ روایت جو کنز العمال میں لکھی کہ ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں پہنچا، میرے ساتھ حضرت ابو بکر، ابو عبیدہ اور کچھ اور لوگ۔ اس وقت رسول علی پہ تکیہ کر کے زمین پہ لیٹے تھے، اور جیسے ہی ہم وہاں پہنچے رسول نے علی کو دیکھ کے 3 ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ ان میں سے اگر ایک بات بھی میرے بارے میں ہوتی تو میں ساری زندگی اس پہ فخر کرتا۔ کہا کہ یا علی انت یا علی، اے علی اول المؤمنین ایمانا واولهم اسلاما ثم قال انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اے علی تم تمام مومنین میں ایمان کے اعتبار سے اول، اور تمام مسلمین میں اسلام کے اعتبار سے اول، اور تمہارا وہی درجہ میرے پاس جو ہارون کا درجہ موسیٰ کے پاس تھا۔ یہ 5واں موقع ایک گروہ ہے اصحاب کے ساتھ۔ 6واں موقع ام سلیم، یہ تاریخ اسلام کی ایک خاصی مشہور شخصیت، اور ان کا وہ واقعہ میں نے اکثر پڑھا کہ جب انہوں نے خوبصورت ترین عورت شوہر نے کفر اختیار کیا، یعنی کافر ہی رہا اور یہ مسلمان ہو گئے، چھوڑ دی۔ دوسری شادی جس شخص سے کی تو اس شرط پہ کی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ، یہی میرا مہر۔ بہت مشہور ان کے واقعات۔ ایک دن رسول جو ان کے گھر گئے، یہ وہ خاتون ہے صحابیہ جن کے گھر اکثر رسول جاتے تھے، تو کہا کہ یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ یاد رکھو ان علی لحمہ من لحمی،
وَدَمُهُ مِن دَمِي وَهُوَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ، کہ یہ علی وہ ہے کہ جس کا خون میرا خون اور جس کا گوشت میرا گوشت اور اس کا وہی مقام میرے پاس جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے پاس۔ 6 موقع، پہلی مواقعات، دوسری مواقعات جب مسجد کے دروازے بند ہوئے، جب فتح مکہ کے موقع پہ جناب حمزہ کی بیٹی کا مسئلہ آیا ام سلیم کے گھر میں اصحاب کے گروہ کی موجودگی میں، اور 7واں اور اہم ترین موقع 30,000 کے لشکر کے سامنے پیغمبر نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور یہ حدیث تاریخ اسلام تقریباً تمام اہم کتابوں میں آئی۔ صحیح بخاری وہ ایڈیشن جو دار احیاء تراث عربی سے چھپا، جلد نمبر 6 صفحہ 3 یہ حدیث موجود۔ صحیح مسلم میں 2 جگہ یہ حدیث موجود، سیاہ ستہ کی تیسری کتاب ترمذی میں 1 جگہ یہ حدیث، چوتھی کتاب سنن ابن ماجہ میں 1 جگہ یہ حدیث، 5ویں کتاب امام نسائی نے لکھی، لیکن انہوں نے اس میں تو نہیں، اپنی ایک اور کتاب خصائص نسائی میں اس حدیث کو لکھا۔ 6 امام احمد ابن حنبل کی کتاب مسند، اس میں 9 جگہوں پہ یہ حدیث آئی، ایک نہیں 9 جگہوں پر۔ اس کے علاوہ سیرت رسول کی سب سے پہلی کتاب سیرت ابن ہشام، اس میں یہ حدیث آئی۔ علامہ جلال الدین السیوطی کی تاریخ الخلفاء میں یہ حدیث آئی۔ ابن حجر مکی کی صواعق محرقہ کے اندر یہ حدیث آئی۔ امام حاکم کی مستدرک میں یہ حدیث آئی، اور ملا علی قاری کی یہی کنز الاموال۔ ایک سلسلہ 10-11 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، اور مختلف راویوں کے ذریعے۔ کبھی حدیث سے یہ اعتراض بھی ہوتا کہ اگر حدیث 30,000 کے مجمع میں سنائی گئی تو ایک ہی آدمی تو یہ حدیث نقل کر رہا، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث سعد ابن ابی وقاص کے ذریعے سے آئی، تو یہ اعتراض ہو سکتا۔ تو یہ بتا دیا جائے کہ 20 سے زیادہ صحابیوں نے مختلف مواقع پہ اس حدیث کو نقل کیا، جن میں بطور مثال ایک نام جابر ابن عبداللہ انصاری کا، دوسرا نام ابو سعید خدری کا ہے، تیسرا نام عبداللہ ابن عباس کا، چوتھا نام عبداللہ ابن مسعود کا، 5واں نام ابو ایوب انصاری کا، 6واں نام سعید ابن ارقم کا، 7واں نام یہی سعد ابن ابی وقاص کا، 8واں نام انس ابن مالک کا، بلکہ عورتیں بھی 9واں نام جناب ام سلمہ کا، 10واں نام جناب اسما بنت امیس کا، 11واں نام ابھی آپ نے سنا حضرت عمر کا، 12واں نام ام سلیم کا، اور تو اور حاکم شام امیر معاویہ کے حوالے سے ایک نسائی نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو وہ حاکم شام کہتا کہ بھائی مسئلہ پوچھنا ہے تو علی کے پاس جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اے خلیفۃ المسلمین، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو پسند کرتا ہوں، اور میں علی کو پسند نہیں کرتا۔ تو بے اختیار حاکم شام کی زبان پہ آیا، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ علی کون ہے؟ علی وہ جن کے بارے میں رسول نے کہا تھا ہوا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اس کا تو وہ مقام ہے جو ہارون کا مقام موسیٰ کے پاس ہے۔ تو ایک سلسلہ کتابیں دیکھیے تو بے شمار، راوی سنیے بے شمار، مواقع دیکھیے بے شمار، تو مختلف پہلوؤں سے ہر اہم موقع پر جہاں کوئی اجتماع نظر آیا رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اور اس میں اہم ترین موقع غدیر خم کی حدیث 1,20,000 کے سامنے، اس سے پہلے حدیث منزلت 30,000 کے لشکر تبوک کے سامنے پیغمبر اسلام نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب میرے مولا مدینے سے جرف پر آئے اور وہاں آ کے رسول کے سامنے یہ فریاد کی، رسول نے یہ جواب دیا۔ اور ہمارے یہاں جو حدیث وہ صرف اتنی نہیں ہے، پھر آگے وہ ٹکڑا بھی، انت من بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، حدیث یہ لکھی گئی۔ اور اس کے بعد وہ انت وارث و اخی و وزیری و خلیفتی، اور اے علی تو میرا وارث بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے۔ تو منافقین کا وہ پروپیگنڈا تو اس لیے تھا کہ وہ علی کو مدینے میں دیکھ کے سمجھ گئے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے مدینے کا قیام کیا، رسول کی اتنی تاکید سن کر بھی ہم اتنے بھیڑ بنے رہے، خطبہ سنا، نصیحتیں سنی، ہم مدینے سے نہیں جائیں گے، تو دیکھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا علی۔ پھر یہ پروپیگنڈا کیا، اس نے بتا دیا کہ یاد رکھیں کبھی مخلص لیکن سادہ مزاج لوگ دشمن کے پروپیگنڈے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ یہ جنگ تبوک ایک لڑائی کتنے مختلف پیغام مل رہے ہیں۔ ایک وہ پیغام کہ مسجد جیسی مقدس جگہ کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، کبھی یہ پروگرام کہ علی جیسی کائنات کی افضل ترین شخصیت بعد رسول اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے عام لوگوں کو کنفیوز کیا جائے۔ اور یہ باتیں شاید اس لیے بھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس علی کی اتنی فضیلتیں
रसूल के बाद लोग कैसे उसे भूल गए? अरे रसूल अभी जिंदा है और अली के बारे में लोग एक मर्तबा परेशान हुए जा रहे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडे की ताकत इतनी ज्यादा। अब मुनाफिकीन ने देखा अली गए, बस ये आखिरी जुमले हैं आज की तकरीर तक। मुनाफिकीन ने देखा अली मदीने से निकले, अब या तो अली रसूल के साथ ही चले जाएंगे, मदीना खाली, यही हम चाहते थे, और या फिर अली वापिस आएंगे। तो फिर अगर अली आ गए तो क्या फायदा हुआ? अली को वापिस नहीं आने देना। चुना इस जंगे तबूक दो बहुत ही अहम कातिलाना हमलों का नाम मिलता। एक तो हर एक को याद, जब रसूल इस लड़ाई से आ रहे थे तब रसूल के ऊपर भी एक कातिलाना हमला किया गया। तमाम शिया और सुन्नी मौरखीन की मुत्तफिका थी। अलबत्ता नामों में जरा इख्तिलाफ है, लेकिन सब मानते हैं। और उस वक्त हर एक को पता हुज़ैफतुल यमानी रसूल के साथ। अच्छा, जिसको ये पूरा बैकग्राउंड पता ना, वो हैरान होता है कि अली क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं थे कि वो जंग तबूक का वाक़या, जंग तबूक में रसूल अली को मदीने छोड़ के गए। मगर इस जंग तबूक खाली नबी पे हमला नहीं हुआ, उससे पहले वसी पे हमला हुआ। तारीखों में लिखा कि रसूल तो अब ये इरशाद फरमा के चले, अली वापिस मदीने और रसूल तबूक की तरफ। रसूल पे कातिलाना हमला होगा, जो वाक़या कहलाता है उक़बा का वाक़या, जब रसूल तबूक जाएंगे, वहां ठहरेंगे, फिर वापिस आएंगे। अली तो इसी थे। और वो इस तरह कि जिस दौरान अली निकले, मदीने पहुंचे, रसूल से बात, इस दौरान वापसी के रास्ते में जल्दी लेकिन बड़ी ही तवज्जो के साथ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। ऐसा गड्ढा कि जिसकी गहराई बहुत ज्यादा थी और जिसकी चौड़ाई 25 गज थी। जैली घोड़े पे आ रहे कि अगर घोड़ा महसूस करके छलांग भी लगा तो 25 गज चौड़ा ये गड्ढा, और उसके ऊपर जल्दी से बोरियां ला के रख दी और उस पर मिट्टी डाल दी, और उसके अतराफ ये जो कुछ भी गड्ढा खोदा गया उसके अतराफ छुपा के बहुत सारे पत्थर डाल दिए गए, ताकि माज़ल्ला जैसे ही वापसी के वक्त अली का घोड़ा इस गड्ढे में गिरे, फौरी तौर पे ये पत्थर इसमें डाल के इसको पास देंगे, और दोनों सूरतों हम कामयाब हो गए कि मदीना खाली हो गए। चाहे अली आगे चले गए तबूक में, चाहे वापिस आए, तो वापसी में यह कातिलाना हमला नामालूम वजूहात की बिना पर रसूल का कातिलाना हमला हर एक को पता, मौला वाला ये वाकया बहुत कम लोगों को मालूम। शायद उसकी एक वजह यह भी कि आजकल के हालात में बहुत सारे अहम वाकयात का भी बयान बहुत मुश्किल कर दिया गया। खैर, मुख्तसर ये कि जिस वक्त मेरा मौला वापिस हुआ तो जैसे ही वो जगह आई कि जहां पे ये गड्ढा, एक मरतबा ये घोड़ा रुक गया और इसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और जब मेरे मौला ने इसे आगे चलाना चाहा तो इसने इंसानी आवाज में पलट के कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन, मुझे मालूम है कि आगे क्या, और मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूं। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे भी मालूम है कि आगे क्या, जब मैं तुझे चला रहा हूं तो चलता रहे। बहुत ही अहम ये फिक़ही मसला भी हल हो रहा, अल अम्र फौकल अदब, जो हुक्म इमाम आ जाए उसे मानना। घोड़ा ये उसकी जिम्मेदारी, खतरा देखा तो रुक गया, और मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा जब तू देख रहा तो बहरहाल अभी तो रसूल के बाद कायनात की हर चीज का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले आगे बढ़। अब घोड़ा आगे बढ़, अब जो घोड़ा आगे बढ़, और ये भी कहा कि अल्लाह तेरे जरिए से इस जमीन में इस वक्त एक मौजिज़ा दिखाना चाहता है। चुनांचे जिस वक्त ये घोड़ा आगे बढ़ तो उसी बोरी के ऊपर से चल रहा, एक मामूली सी बोरी, घोड़े अपने सवार समेत नीचे गिर जाना चाहिए, मगर उस बोरी को ही सख्त कर दिया गया, और इस तरह से वो घोड़ा पूरे 25 गज के गड्ढे पर से गुजरा कि जैसे इंतहाई सख्त जमीन पे से गुजर रहा, और दूसरी तरफ पहुंचा। दूसरी तरफ वो सारे लोग खड़े कि जिनको ये इंतजार था कि ये घोड़ा जैसे ही गड्ढे में गिरे अब बगैर कोई मोहलत दिए हुए फौरी तौर पे पत्थर इसमें डालना शुरू करें। वो ये देख के हैरान हो गए, लेकिन थे चूंकि बड़े मक्कार किस्म के, इसलिए एक मर्तबा कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन, हम आपके इस्तकबाल के लिए आए। आप मदीने से बाहर गए तो हमें पता था कि आप वापिस आएंगे, आप हमारे हुक्मरान हैं, आप हमारे खलीफा हैं, आप हमारे हाकिम हैं, आपकी खिदमत, आपका इस्तकबाल, आपकी ज़ियारत और सवाब। और एक मर्तबा शुरू हो गए कि हम तो आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ जमा हुए कि हमारा मौला आ रहा। मगर एक तो वैसे ही मौला जानता है कि कौन सा इस्तकबाल, और फिर अंदाज
علی کے استقبال کے لیے آئے، نگاہیں بار بار حیرت کے ساتھ بوریوں پہ پڑ رہی، یہاں پہ بوری، یہ بوری گری کیوں نہیں؟ کس نے ہماری سازش کو ناکام بنا دیا؟ ایسا تو نہیں کہ علی کے کچھ چاہنے والوں نے بوریوں کے نیچے کچھ لکڑیاں وکڑیاں لگا دی؟ تو اب ذہن میں تو وہ خیال، نگاہ علی کے چہرے پر، لیکن اس پہ ٹھہرتی نہیں ہے، بار بار ادھر جا رہی۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا، کیا دیکھ اور سوچ رہے؟ یہ وہی بوریاں اسی حالت میں ہے جس حالت میں تم لگا کے گئے تھے، ذرا آگے تو بڑھنا۔ ایک آدمی آگے بڑھا، ایک پیر رکھا اور ایک مرتبہ نیچے گرنے لگا، گھبرا کے ساتھیوں نے بچا لی۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ میرے پروردگار میرے ذریعے اس معجزے کو دکھایا ہے کہ زمین وہی نرم زمین، زمین وہی گڑھے والی زمین، زمین کے اندر واقعات وہ جو کھدی ہوئی زمین ہے وہی حالت، صرف میری سواری کے جانور کے لیے اللہ نے اس کو سخت کیا ہے۔ آؤ مدینے واپس چلو، اور میرا مولا واپس چلا۔ یہ اب یہ یاد رکھیے گا کہ مدینے کے اندر کچھ مومنین رہ گئے، اسی لیے میں نے پہلی تقاریر میں اس نقطے پہ بہت زور دیا، جن کی حیثیت نہیں، جن کے پاس پیسے نہیں، جن کے پاس سواری نہیں، انہوں نے میرے مولا کو ایک درخواست، وہ درخواست اور اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ آئندہ تقریر۔ آج میں یہ چاہتا کہ یہاں تک مدینے کے اندر کیا ہوا، یہاں تک کے واقعات مکمل ہو۔ اب ہم دیکھیں کہ رسول کو اپنے سفر کے دوران کن کن منافقوں سے واسطہ پڑا، کیا کچھ ہوا، اور واپسی کے واقعات کیا ہیں۔ اس سال سیرت رسول کی 12 تقریر ہو سکے گی، آئندہ پچھلے سالوں میں کبھی 14، کبھی 15، 12 ہوں گی، تو آج 8ویں ہے، نومبر کی 4 تقریریں اور ہوں گی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اس سال کی حد تک مکمل ہوگا۔ تو جنگ تبوک کو بہرحال مکمل کر لینا ہے۔ ابھی 2 تقریریں لگیں گی پیغمبر کے سفر، 9ویں اور 10ویں، 11ویں تقریر رسول کی واپسی، جس میں شاید مسجد سرار آ جائے۔ تو اس منزل پر کہ جنگ تبوک کی ابتدا ہی میں وسیع پہ حملہ ہوا، پروردگار اعجاز امامت کے ذریعے سے منافقوں کو بتا دی، اور جنگ تبوک کے اختتام پہ نبی پہ حملہ ہونے والا ہے، وہاں بھی پروردگار اعجاز نبوت کے ذریعے سے نبی کو محفوظ رکھے گا۔ اب یہ 2 واقعات میں سے ایک آپ نے سنا، لیکن اس واقعے کے اندر ایک یہ جملہ آ گیا کہ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے کیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، یہ علی کی سواری کا جانور ہے، یا علی کی سواری کا جانور جو اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا کہ اسے پتا ہے کہ میرے اگلے قدم کے فوراً آگے وہ جال بچھایا گیا ہے، وہ سامان کیا گیا امام کو نقصان پہنچانے کا۔ تو یہاں پہ گھوڑا اس لیے رکا کہ امام کو نقصان نہ پہنچے، مگر ایک گھوڑا اور بھی تھا جو کربلا کے میدان میں آگے بڑھنے سے انکار کر رہا تھا، مگر وہ کس لیے؟ عاشور کی سے بہر آ گئی، میرا مولا حسین ذوالجناح پہ سوار ہو کے مقتل کی جانب چلنے لگا، لیکن وہ گھوڑا جو صبح سے بار بار حسین کو مقتل میں لے جاتا ہے اور واپس لے کے آتا ہے، آج وہ قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں۔ جس طرح یہاں میرے مولا علی نے کہا کہ اے میری سواری کے جانور رک کیوں گیا، تو اسی طرح وہاں میرے مولا حسین نے کہا اے میرے وفادار ذوالجناح، صبح سے تو بار بار میرے ہر حکم کو انجام دے رہا، اس وقت رک کیوں گیا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح وہاں اس گھوڑے نے اپنا معجزہ پیش کیا۔ یہاں ذوالجناح پہلے تو چہرہ اٹھا کے حسین کو دیکھا اس حالت میں کہ آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں، اور پھر جھک کے زمین کربلا پہ دیکھا، حسین کی نگاہ پڑی، میری ننھی بچی سکینہ اس گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہے۔ یہاں سکینہ نے ذوالجناح کو روک دیا اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے اے میرے بابا کی سواری کے وفادار جانور، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، سکینہ کو یتیم نہ کر، اس لیے کہ جو صبح سے گیا ہے پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ اے عزاداران امام مظلوم، حسین کے لیے قاتلوں کے خنجر کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہے، حسین کے لیے دشمنوں کے تیروں کا سامنا کرنا مشکل نہیں ہے، مگر یہ منزل بڑی مشکل ہے کہ جب گھوڑے سے اتر کے سکینہ کو گود میں لیا تو اب کیسے سکینہ کو راضی کریں کہ ننھی بچی حسین کو مقتل میں جانے دے۔ ایک ہی جملہ تھا، سکینہ تو بڑی پیاسی ہے، صبح سے کہہ رہی ہے پیاس پیاس،
شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آؤں. ارے صبح سے پانی مانگنے والی اس وقت تڑپ کے کہتی ہے بابا اب مجھے پانی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہی کہہ کر میرا چچا باز گیا تھا، نہ پانی ملا نہ چچا واپس آیا. بڑی عجیب منزل. حسین کس طرح اس بچی کو راضی کرے. بچی کل ساری رات جاگ چکی ہے، آج سارا دن تھک چکی ہے. باپ کی نرم گود جو ملی، نرم سینہ جو ملا، آنکھ لگ گئی. ایک لمحے کے لیے سوئی، گھبرا کے آنکھیں کھولی. بابا ذرا مجھے گودی سے اتار تو دیجیے. حسین نے سکینہ کو گودی سے اتارا. بچی نے ننھا سا ہاتھ ہلایا. جائیے بابا خدا حافظ خدا حافظ. ارے حسین گھبرا کے کہتے ہیں سکینہ بیٹی ابھی مجھے روک رہی تھی، ابھی مجھے رخصت کر رہی ہے. آئے ننھی بچی گھبرا کے کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دادی فاطمہ کو دیکھا. میری دادی فاطمہ آئی ہے اور کہہ رہی ہے سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے فاطمہ نے چکیا پیس پیس کے حسین کو پالا تھا. میرے لال کو جانے دے. جائیے بابا دادی کا حکم آ گیا. خدا حافظ اب قیامت کے دن ملیں گے. اجرکم اللہ. پروردگارہ تجھے واسطہ اس مہینے کا جس کی یہ آخری تاریخیں شہادت زہرا کا مہینہ اور اس آنے والے ہفتے کا اس میں شہادت زہرا کی ایک تاریخ روایت کی بنیاد پر تجھے واسطہ صبر سکینہ کا، تجھے واسطہ مسائل سجاد اور تجھے واسطہ رسول کے اس بابر کا ذکر کا، صاحبان ایمان خصوصاً کراچی کے موجودہ حالات، ان کے اموال، ان کی آبرو، ان کے ناموس، ان کی جان، ان کی اولاد دشمنوں کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما اور اپنی اس آخری حجت کو جو دشمنوں کے شر اسلام، عزاداری امام اور عزاداران امام کو محفوظ کرنے والا ہے، اپنی اس آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ فاطمہ بائی محمد علی اسماعیل کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک سورہ فاتحہ مرحوم عبد اللطیف ولی محمد کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور آخر میں ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحوم مومنین و مومنات، تمام مرحوم ذاکرین امام مظلوم، علماء، مجتہدین، مراجع، خصوصاً امام امت امام خمینی اور مرحوم آیت اللہ خوئی، تمام شہداء دین و ایمان خصوصاً شہید قائد اور کراچی کے حالیہ واقعات کے شہداء سولجر بازار اور خصوصاً مرحوم جعفر علی جیوراج. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم